إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور ہمارے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں نازل فرمایا. ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نشانہ ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے تعلق سے باتیں کی اور ہم نے جانا کہ جب آپ نبی بنائے گئے، جب آپ کو نبوت و رسالت مل گئی
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوتی مشن تھا، اس دعوتی مشن کو آپ نے کس طریقے سے آگے بڑھایا، کیسی حکمت اور مصلحت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، ان ساری چیزوں کو ہم نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ گزشتہ جمعہ جانا۔ آج کے اس جمعہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلو پر بات کرنے والے ہیں کہ جو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجے گئے، جو ہمارے لیے نمونے کے طور پر بھیجے گئے، جن کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے، وہ بھی اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ ہے، آخر ان کا اخلاق کیسا تھا؟ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں اخلاق کہتے کسے ہیں۔ اخلاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخلاق کہتے ہیں کہ آدمی کا دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، دوسروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، بیہیویئر کیسا ہے، اس چیز کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جب آدمی کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، تو وہاں سے اس کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ کیریکٹر سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ اس بچے کا، اس اسٹوڈنٹ کا اخلاق، کیریکٹر بہت ہی اچھا ہے، جو ہے وہ کہیں بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ یہ دنیا کی حالت ہے کہ جب کسی کو دنیا میں کوئی کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دے، وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے جو ہے کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا گیا، میرے اخلاق کی تعریف کی گئی۔ آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں، اس کے کیریکٹر کی تعریف، اس کے اخلاق کی تعریف کس نے کی؟ رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، سب سے اعلیٰ درجے پر آپ فائز ہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کا بھی اخلاق نہیں ہے۔ یہ کس نے دی؟ اللہ کے رسول کو جو یہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ ملا، کہاں سے ملا؟ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو آسمان سے جو ہے کیریکٹر سرٹیفکیٹ نازل کیا اور بتا دیا کہ اے نبی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر، سب سے اعلیٰ معیار پر آپ فائز ہیں، آپ سے بڑھ کر اخلاق کسی کا بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے جو نبی، جو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، ان کے اخلاق کے تعلق سے یہ چیز بتائی۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے نازل کیا۔ اے نبی ہم نے کسی ایک بستی کی طرف آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے کسی ایک خاص قوم کی طرف آپ کو رحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ اے نبی سن لیجئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ رحمت کیا چیز ہے؟ اگر کسی کے اندر رحمت نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں پر شفقت کا کوئی ادب نہیں، جو ہے چھوٹے بڑوں کا کوئی لحاظ نہیں، دعا سلام کا کوئی اہتمام نہیں، اور اس کے اندر رحمت نہیں، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، وہ بھی صرف مکے والوں کے لیے نہیں، صرف مدینہ والوں کے لیے نہیں، کوفہ اور بصرہ والوں کے لیے نہیں، بلکہ رحمت للعالمین، ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، ساری انسانیت کے لیے۔ جب تک اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والے ہوں گے، جب تک اس دنیا میں لوگوں کی سانسیں چلتی رہیں گی، تب تک کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ آپ رحمت بھی ہیں، آپ کا اخلاق بھی سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بلند ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ اچھا، اللہ نے تو گواہی دے دی کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اب ذرا آپ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اخلاقی پہلو کس قدر تھا؟ بیویوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، اور غلاموں کے ساتھ کیا سلوک تھا، دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ اس چیز کو ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں آپ کا اخلاق جو ہے گھر میں کیسا تھا، کیونکہ آدمی باہر میں جو ہے ریاکاری اور مکاری کر سکتا ہے،
باہر والوں کے ساتھ بڑے ہنسی خوشی سے ملے گا، نرم انداز سے ملے گا، لیکن اس کی اصلیت گھر کے اندر معلوم ہوتی ہے. کسی کی اصلیت معلوم کرنی ہو گھر کے اندر جا کر پتا کیجیے. تو آپ کا اخلاق گھر کے اندر کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. کسی نے سوال کیا، کس سے؟ حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، بتائیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس آدمی سے جو سوال کرتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو، کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا ہاں اے اماں عائشہ میں قرآن کی تلاوت تو کرتا ہوں، میں قرآن تو پڑھتا ہوں. فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اخلاق تو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. آپ کا سراپا اخلاق تو قرآن مجید ہے، یعنی قرآن کے اندر جتنی بھی اچھی باتیں بیان کی گئی ہیں، قرآن کے اندر جتنی بھی اچھی صفتیں بیان کی گئی ہیں، قرآن کے اندر جتنی بھی بھلائیاں، جتنی بھی خیر و برکتیں ہیں، وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور معنی و مفہوم کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہی قرآن ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتاتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ گھر کے اندر آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ دیکھیے میاں بیوی کے درمیان کیسی محبت ہونی چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی مدد کیا کرتے تھے گھر میں، کام کاج میں. اللہ کے رسول کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کبھی کبھار اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے. حضرت عائشہ کا جملہ ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول بعض دفعہ اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتے تھے، بعض دفعہ بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے نکال لیا کرتے تھے. یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی مدد کیا کرتے گھر کے کام کاج میں. یہ ایک چیز. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول ایک دن کہتے ہیں کہ عائشہ تم کب خوش ہوتی ہو کب ناراض ہوتی ہو یہ مجھے معلوم ہے. ایک شوہر کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ اپنی بیوی کی خوشی اور اس کی ناراضگی کا پتہ ہونا، یہ ایک شوہر کے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ انسان کے اچھے اخلاق کی دلیل ہے کہ وہ اپنی بیوی کا جو مزاج ہے اس کو سمجھ سکے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ عائشہ تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے معلوم ہے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول بتائیے پھر کب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں اور کب آپ سے میں خوش ہو جاتی ہوں، آپ کو کیسے معلوم چلتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو اور تمہیں قسم کھانا ہوتا ہے تو تم کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، جب تم خوش ہوتی ہو تو. لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ تم کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ کا نام میں نہیں لیتی ہوں لیکن آپ کو میں اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی. یہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہے کہ اللہ کے رسول ان کی ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ تم میرا نام نہیں لیتی جب ناراض ہوتی ہو، تم ابراہیم کا نام لے لیتی ہو. حضرت عائشہ بھی دفاع میں کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کا نام نہیں لیتی ہو لیکن میں آپ کو اپنے دل سے کبھی نہیں الگ کرتی ہوں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے ہیں، صحابہ کو کہتے ہیں کہ ساتھیوں تم آگے بڑھ جاؤ. حضرت عائشہ کو روک لیتے ہیں اور سارے صحابہ کو آگے بھیج دیتے ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دوڑ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. دونوں صف میں لگ جاتے ہیں. ایک طرف حضرت عائشہ ہیں، اللہ کے رسول بھی سامنے کھڑے ہیں اور دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ اس وقت میں دبلی پتلی تھی. اللہ کے رسول کے ساتھ جب میرا دوڑ کا مقابلہ ہوا میں اس میں جیت گئی اور میں مسکرانے لگی. اللہ کے رسول کو میں چڑھانے لگی کہ اے اللہ کے رسول میں آپ سے جیت گئی. ایک دوسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلتے ہیں، ساتھ میں حضرت عائشہ ہیں. صحابہ کو پھر آگے بھیج دیتے ہیں کہ ساتھیوں تم آگے جاؤ میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں.
اللہ کے رسول دوبارہ دوڑ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ کا بیان ہے اس بار میں موٹی ہو گئی تھی, ذرا میری صحت لگ گئی تھی, میں موٹی تازی ہو گئی تھی. اللہ کے رسول سے جب دوڑ کا مقابلہ ہوا, اللہ کے رسول جیت گئے اور میں ہار گئی. اللہ کے رسول مسکرانے لگے. اسے کیا معلوم ہوا؟ میاں بیوی کے درمیان محبت کا ہونا اور شوہر کی طرف سے پہل ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ انسان کے اخلاق کی دلیل ہے. انسان جو ہے بیویوں سے جو ہے اچھا سلوک نہیں کرتا, بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا, وہ اس کا اخلاق پھر درست نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہمارے لیے نمونہ کون ہے, اسوہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. جب اسوہ اللہ کے رسول ہے, اسی کی زندگی کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, انہی کی زندگی کو, انہی کے اخلاق کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اسی چیز کو فالو کرنا پڑے گا. اس واقعے سے ہمارا کو کیا معلوم ہوا کہ جب آدمی شادی کرے تو بیوی کو اتنی خوشی دے کہ اس کی صحت لگ جائے. اللہ کے رسول سے جب حضرت عائشہ کا پہلی دفعہ دوڑ کا مقابلہ ہوا, وہ کہتی کہ میں دبلی پتلی تھی. جب دوسری مرتبہ دوڑ ہوا, وہ فرمانے لگی کہ میں موٹی ہو گئی تھی اور میں ہار گئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کا رویہ, آپ کا بیہیویئر اپنی بیویوں کے ساتھ تھا. اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتنا یاد کیا کرتے کہ گھر میں اگر کوئی اچھا سالن بن جاتا, آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو جا کر بھیجوا دیا کرتے. وہ سالن حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجوایا کرتے. کن کی محبت میں؟ اپنی بیوی حضرت خدیجہ کی محبت میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق گھریلو معاملات میں تھا. بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, اور اچانک دوڑتے ہوئے حضرت حسن اور حسین دروازے سے داخل ہوتے ہیں. حضرت حسین اور حسن دونوں گرتے پڑتے داخل ہوتے ہیں. ننھے منھے بچے گرتے پڑتے داخل ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میرے دو نواسے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. پیارے نبی نے خطبہ بند کر دیا, خطبے سے نیچے اتر گئے, منبر سے اتر گئے, اور جا کر کے اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لے لیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے بالکل درست کہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اے اللہ کے رسول, آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خطبہ میں دے رہا تھا, لیکن میری نظر نواسوں کی طرف پڑی جو گرتے پڑتے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں منبر سے اتر کر کے ان کو گود میں لے لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ معاملہ. اور ایک دفعہ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ سجدے میں ہیں اور حسن یا حسین ان میں سے کوئی ایک آتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور وہ جا کر کے آپ کی پیٹھ میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ طویل کر لیتے ہیں, لمبا سجدہ کر لیتے ہیں, سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے. تو کس کی وجہ سے؟ آپ کا نواسا آپ کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے نواسے کو نیچے اتار دوں اور سجدے سے اٹھ جاؤں. نہیں, بچوں کے ساتھ معاملہ تھا. ایک دفعہ حضرت حسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے ہیں, بوسہ لیتے ہیں ان کا. ایک آدمی سامنے کھڑا ہوا, وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول, آپ اپنے نواسے کو بوسہ لے رہے جبکہ میرے پاس اتنی اولادیں ہیں, میں کبھی بوسہ نہیں لیا. اللہ کے رسول نے اس سے ایک جملہ کہا, من لا یرحم لا یرحم, کہ سن لو, جو آدمی رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. بچوں کے ساتھ محبت کرنا, ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ رحمت کا سلوک ہے. اللہ کے رسول نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھو, اگر تم اپنے بچوں کے ساتھ بھی رحم نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین بھی تمہارے ساتھ رحم نہیں کرتا. آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو ایسا ڈرا کر کے رکھتے ہیں, باپ گھر میں داخل ہوا, بچے غائب ہو گئے. اچھا, اس میں ماں کا بھی قصور بڑا ہوتا ہے. ماں بھی کیا کرتی ہے, بچوں کو بول کے رکھتی ہے کہ ابو آئیں گے تو تمہاری یہ ساری شکایتیں میں ابو سے کروں گی. بچہ ڈرا ہوا ہے, سہما ہوا ہے کہ باپ آئے گا, ماں میری شکایت کرے گی بچے جو ہے باپ سے, اور نہ جانے میرا باپ مجھ سے کیا کرے گا, مارے گا, دوڑائے گا, کیا کرے گا نہیں معلوم. وہ بچہ گھبرا جاتا ہے. تو اس معاملے میں ماں کو بھی احتیاط برتنی چاہیے اور باپ کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اچھا برتاؤ کرے. یہ آپ کا بچوں کے ساتھ اچھا سلوک تھا. خادموں کے ساتھ کیسا سلوک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اخلاق کی دلیلیں ہیں, اعلیٰ اخلاق کی دلیلیں ہیں کہ آدمی بیویوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ
اچھے سے رہے، ان کا جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے، ایک اچھے آدمی کی پہچان ہے۔ خادموں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول کی 10 سال خدمت کرتا رہا، 10 سال میں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی، آپ کی ساری چیزوں کی خدمت میں نے کی، ساری چیزوں کی دیکھ بھال میں نے کی، لیکن 10 سالوں کے اندر اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ بھی اللہ کے رسول نے میرے لیے نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو 10 سالوں کے اندر کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا تم نے وہ ایسا کیوں نہیں کیا۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، اگر ہمارے پاس کوئی کام کر رہے ہیں اور ان سے ذرا سی غلطی ہو جاتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ ہم اپنے زبان سے ادا کر دیتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے جملے ہم ادا کر دیتے ہیں، اور تو اور ان کو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں ان پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل نہیں تھا، آپ کا اخلاق ہرگز ایسا نہیں تھا۔ حضرت انس کا یہ جملہ سنیے، 10 سالوں تک آپ کی خدمت میں رہے، ایک بار بھی ایسا نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ 10 سال لمبی مدت، کتنی لمبی مدت ہے، 10 سال کوئی معمولی بات ہے۔ 10 سالوں تک کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی میں ایک عورت جو ہے جھاڑو لگایا کرتی تھی، جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 3-4 دنوں سے وہ عورت نہیں آ رہی ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت کا کیا ہوا، وہ عورت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بتایا گیا اللہ کے رسول اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا جب انتقال ہوا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی غم میں مبتلا ہو گئے اور آپ کو تکلیف بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کی قبر پر جا کر کے وہاں دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ اخلاق تھا۔ ایک معمولی سی عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ دنیا کا سب سے افضل ترین آدمی۔ یہ نہیں سوچا کہ ارے وہ عورت تو صاف صفائی کرتی تھی، میں اس کے لیے کیا جاؤں دعا کروں۔ آپ اس کی قبر پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا خادموں کے ساتھ۔ اور آپ کی آخری وصیت کیا تھی؟ آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں، آخری وصیت کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز قائم کرتے رہنا، نماز قائم کرتے رہنا اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ غلاموں کے تعلق سے آخری وصیت فرمائی۔ لوگ کیا کیا وصیتیں کرتے ہیں زمین و جائیداد کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں۔ پیارے نبی نے اگر وصیت کی 2 چیزوں کا، ایک نماز قائم کرتے رہنا اور اپنے ماتحت جو غلام ہیں، جو بھی تمہارے سامنے کام کر رہے ہیں، ان کی قدر کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سارے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگوں جس کے پاس غلام ہیں وہ سن لو، اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ، اپنے غلاموں کو وہی پہناؤ جو تم کھاتے ہو اور جو تم پہنتے ہو۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے، اور یہ اعتدال ہے کہ اللہ کے رسول نے نہ ایک غلام میں اور ایک آقا میں فرق کیا، بلکہ ایک آقا کو حکم دیا کہ جو تم پہن رہے ہو وہ اپنے غلام کو پہناؤ، جو تم کھا رہے ہو وہ اپنے غلام کو کھلاؤ۔ یہ دنیا کا کون سا بادشاہ ہے جو ایسا حکم دے؟ دنیا کا کون سا ایسا لیڈر ہے جو اپنے تعلق سے ایسی باتیں کہے کہ آقا بھی ہوں میں، اور میں جو کھاؤں وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤں، میں جو پہنوں، جس برانڈ کے کپڑے میں پہنوں اپنے غلاموں کو بھی اسی برانڈ کے کپڑے پہناؤں؟ کوئی ہے ایسا دنیا میں لیڈر سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تو خادموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک ہوا کرتا تھا۔ اور آپ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے چہرے پر روب نہیں تھا، ایسا روب تھا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، بہت دور سے ایک آدمی آتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور آ کر کے ڈرنے لگتے ہیں، اللہ کے رسول سے بات کرنے سے ڈرنے لگتے ہیں، کترانے لگتے ہیں۔ روب تھا آپ کے چہرے پر ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دلاسا دیا، کہا ڈرو نہیں، میں کوئی بہت بڑا بادشاہ نہیں ہوں، میں بھی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، جو ماں کچا جو ہے سوکھی روٹیاں کھاتی تھی، گوشت کھایا کرتی تھی، میں بھی کوئی امیر آدمی کا بیٹا نہیں ہوں، لہذا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روب ایسا تھا، لیکن سادگی پھر کیسی تھی؟ سادگی ایسی تھی، واقعہ ہے ایک دفعہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، آپ کے جسم پر جو ہے چٹائیوں کے نشان پڑے ہوئے تھے۔
حضرت عمر رونے لگتے ہیں زارو قطار روتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، آپ امت کے نبی ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑے عزتوں سے نوازا ہے اور آپ ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹ رہے ہیں جس کے نشان بھی آپ کی پیٹھ پر آپ کے پہلو پر پڑ جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے قیصر و کسریٰ جیسا ہم گدا منگوا دیں۔ اللہ کے رسول روم اور مصر کے بادشاہ جس طریقے سے گدوں پر بیٹھتے ہیں، جس طریقے سے مخمل والے گدوں پر وہ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ حکم دے تو ہم آپ کے لیے وہ گدے کا انتظام کر دیں۔ نبی کی یہ سادگی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام پسند نہیں تھے، لوگوں کو، امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ لوگوں سادگی کے ساتھ رہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ کے عدل کا کیا عالم تھا، انصاف کا کیا عالم تھا۔ ایک آدمی جو اپنے آپ کو با اخلاق کہتا ہے، گھر کے باہر دکھاوے کے لیے بڑا ہی مکاریاں کیا کرتا ہے اور ریاکاریاں کیا کرتا ہے، وہ انصاف کبھی بھی نہیں کرے گا، کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو وہ، اگر اس کا کوئی جو ہے اپنا کوئی غلطی میں پھنس جائے وہ فوراً اس کو بچا لے گا۔ یہ ہمارا سسٹم ہے آج، ہمارے ہندوستان کا بلکہ دنیا کا سسٹم ہے۔ اگر کوئی اپنا آدمی کوئی غلطی کرتا ہے اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہیں پر اگر کوئی غیر ہے، پرایا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ اس پر حد نافذ کی جاتی ہے۔ واقعہ ہے بنو مخزوم کا واقعہ ہے کہ بنو مخزوم کی ایک لڑکی نے چوری کیا اس نے، اللہ کے رسول کے پاس بات پہنچی، اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ چوری کرنے کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چوری کرنے کی سزا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے حد نافذ کر دیا، فیصلہ سنا دیا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ وہاں کے لوگ آتے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ جاؤ جو ہے اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، وہ آپ کے بڑے چہیتے ہیں، آپ ان کے بڑے چہیتے ہیں، جائیے ذرا سفارش کیجیے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، بنو مخزوم کی لڑکی ہے، بڑا ہی معزز قبیلہ ہے، یہ وہی قبیلہ ہے جس کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبیلے کے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبیلے کے تھے۔ حضرت اسامہ آتے ہیں اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول، اس قبیلے کی لڑکی نے جو ہے چوری کی ہے اور آپ نے جو ہے حد مقرر کر دیا ہے، آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے، آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس لڑکی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اللہ کے رسول بڑا معزز قبیلہ ہے، آپ ذرا فیصلہ تبدیل کر دیجئے، اس لڑکی کے تعلق سے فیصلہ بدل دیجئے، اس قبیلے کے لوگوں کی ناک کٹ جائے گی اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اسامہ، کیا تم اللہ کے فیصلے کو بدلوانا چاہتے ہو؟ میں تو ایک انسان ہوں، اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ میں نے تمہیں سنایا ہے۔ اے اسامہ بتاؤ، کیا تم اللہ کے فیصلے کو بدلوانا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھ سے کوئی ایسا غلط کام کروانا چاہتے ہو جس سے اللہ رب العالمین کا فیصلہ تبدیل ہو جائے؟ اے اسامہ سن لو، کان کھول کر سن لو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ اے اسامہ، اگر وہ بنو مخزوم کی لڑکی نہیں ہوتی بلکہ اگر وہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور اگر وہ چوری کرتی تو سن لو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ میری بیٹی ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ میری لاڈلی ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ میری چہیتی بیٹی فاطمہ ہے۔ اے اسامہ سن لو، میرا فیصلہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اگر اس لڑکی کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تب بھی میں یہی فیصلہ کرتا اور اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ یہ عدل کا مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عدل قائم کیا، لوگوں کے درمیان ایسا عدل قائم کیا، اتنا بڑا جملہ کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں بھی اس کے تعلق سے فیصلہ نہیں بدلتا، بلکہ اللہ کا جو فیصلہ تھا وہی فیصلہ اس پر بھی ہوتا۔ کہاں ہے لیڈر؟ کوئی ہے ایسے لیڈر؟ آج نہیں ملیں گے آج کے لیڈر ایسے۔ آج لوگ اپنوں کو بچانے کے چکر میں کتنے رشوت دیتے ہیں نہ جانے، وکیلوں کو، ججوں کو خرید لیا جاتا ہے، وکیلوں اور ججوں کو اپنوں کو بچانے کے لیے اور اپنا معاملہ آسان کروانے کے لیے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی ہمارے لیے نمونہ نہیں بنایا گیا۔ آپ کے اخلاق کی دلیل
آپ کے اخلاق کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایسی نازل نہیں کی، بلکہ آپ کا اخلاق تھا ایسا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اعلان کر دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں کیا ہوتا ہے، لوگ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جہاں بدلہ لینے کی باری آتی ہے وہاں پر آدمی عموماً کمپرومائز نہیں کرتا، وہاں پر آدمی پیچھے نہیں ہٹتا۔ بدلہ جہاں پر لینا ہے آدمی بڑھ چڑھ کر بدلہ لیتا ہے۔ لیکن دیکھیے سیرت مصطفیٰ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں، کیسی کیسی پریشانیاں دی گئیں، کتنا ستایا گیا، اور آپ کا رد عمل کیسا رہا، آپ نے اخلاق کے ذریعے سے کس طریقے سے انہیں جواب دیا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوہ صفا میں بیٹھے ہوئے ہیں، صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول اکیلے ہیں، تنہا ہے۔ ابو جہل گزرتا ہے وہاں سے، دیکھتا ہے کہ محمد اکیلے بیٹھا ہوا ہے، دل میں خیال کرتا ہے کہ محمد اکیلا ہے، پریشان کرنے کا اچھا موقع ہے، ستانے کا اچھا موقع ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہے، طرح طرح کی گالیاں دیتا ہے، بری بری باتیں کرتا ہے، اور طرح طرح کے جملے کہتا ہے۔ اللہ کے رسول خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ ابو جہل کو جب احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، میں اسے اتنی ساری گالیاں دے رہا ہوں، اتنا برا جملہ کہہ رہا ہوں، اتنا برا بھلا کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ کیسا آدمی ہے کہ بدلے میں پلٹ کر کے ایک جملہ بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ ابو جہل کو غصہ آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سامنے ایک ہڈی یا پتھر رکھا ہوا ہے، وہ ہڈی اور پتھر اٹھاتا ہے اور پھینک کر کے اللہ کے رسول کے سر پر مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ جاتا ہے۔ آپ ہاتھ کو ایسے دباتے ہوئے اپنے سر پر رکھتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اتر جاتے ہیں اور خاموشی سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے بازو میں طاقت نہیں تھی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے بازو میں جو ہے قوت نہیں تھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر میں جب اللہ کے رسول لڑ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے، حضرت علی کہتے ہیں کہ جب بہت سارے دشمن آ جایا کرتے تھے تو ہم اللہ کے رسول کے پیچھے چھپ جاتے اور اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے دشمنوں کو مار گراتے تھے۔ میرے بھائیوں، رسول کے بازو میں طاقت بھی ہے، رسول کے بازو میں قوت بھی ہے، لیکن ابو جہل کو جواب نہیں دیا، اس کے گالیوں کا بھی جواب نہیں دیا، اس کے مار کا بھی جواب نہیں دیا، بلکہ سر پھٹ گیا۔ ہاتھ کو سر پر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول جو ہے خاموشی سے اتر جاتے ہیں، پہاڑ سے اتر کر چلے جاتے ہیں۔ وہیں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو لونڈیاں اسی پہاڑی پر بکریاں چرایا کرتی تھیں۔ انہوں نے یہ سارا ماجرا دیکھا، گھر واپس آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، بہت طاقتور بنے پھرتے ہو، جاؤ ذرا اپنے بھتیجے کی خبر لو، تمہارے بھتیجے کو محمد رسول اللہ کو ابو جہل نے کیسا مارا ہے، ہڈی اٹھا کر کے مار دیا ہے، اللہ کے رسول کا سر ٹوٹ گیا ہے۔ حضرت حمزہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس جانے کے بجائے ابو جہل کو تلاش کرنے لگتے ہیں، ابو جہل کو دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وہ سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ جاتے ہیں، ابو جہل کے سامنے جا کر کے اسے بھی ایسا زوردار پتھر مارتے ہیں کہ اس کا بھی سر ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد خوش ہو کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے بھتیجے، اے محمد خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، میں نے ابو جہل کا بھی سر پھوڑ دیا، اس نے تمہارا سر پھوڑا، میں نے اس کا بھی سر پھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول بڑا تاریخی جملہ کہتے ہیں، بڑا ہی خاندانی جملہ کہتے ہیں، اے چچا جان آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اے چچا جان، اگر میں بدلہ لینے لگ جاؤں دنیا والوں کو اخلاق کون سکھائے گا؟ اے چچا جان، اگر میں ہی لوگوں سے انتقام لینے لگ جاؤں، اگر میں بھی لوگوں سے بدلہ لینے لگ جاؤں تو مجھے یہ بتائیے میری امت کو، یہ دنیا والوں کو اخلاق کون سکھائے گا؟ اے چچا جان میں خوش نہیں ہوں، آپ نے ابو جہل کا سر پھوڑ دیا، آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سے خوش ہو جا رہا ہوں، نہیں اے چچا جان میں اس سے خوش نہیں ہوتا۔ حضرت حمزہ پلٹ کر سوال کرتے ہیں، بھتیجے میں نے بدلہ لیا اس کے باوجود بھی تو خوش نہیں ہے، بتا تو خوش کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا اے چچا جان اسلام قبول کر لیجئے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ آپ کا اخلاق تھا، حضرت حمزہ نے دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے باوجود بھی خوش نہیں ہے، بلکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ بدلہ لیا جائے۔ حضرت حمزہ نے آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا کہ اے چچا جان آپ اسلام لے آئیے میں خوش ہو جاؤں گا، فوراً کہتے ہیں کلمہ پڑھاؤ مجھے، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے۔ یہ اخلاق تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا کہ آپ دشمنوں کے ساتھ بھی بدلہ نہ لیا کرتے۔ یہ ایک واقعہ ہے، تاریخ میں ایسی جو ہے سینکڑوں واقعات جو ہے درج ہیں۔ آپ دیکھیے ایک یہودی عورت آتی ہے اور اللہ کے رسول کو بکرے کا گوشت جو ہے لا کر کے پیش کرتی ہے، وہ بھی کندھے کا گوشت۔ اللہ کے رسول کو کندھے کا گوشت بڑا پسند تھا، لا کر کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرتی ہیں اور اللہ کے رسول سے کھاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کیا زہر دیا گیا، اس سے ایک صحابی کا بھی انتقال ہو گیا، اس زہر کی جو ہے زہر پھیل گیا، جب جسم میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ گوشت میں جو ہے زہر ملایا گیا تھا۔ آپ نے اس عورت کو بلایا، کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے زہر ملایا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا کہ تم نے ایسا میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، ایک بار بتاؤ تو صحیح۔ اس عورت نے کہا کہ محمد میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جو تمہارا یہ دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اگر تم جھوٹے ہو تو تم زہر کھا کر مر جاتے، اگر تم سچے ہو تو تم زہر کھا کر بھی زندہ رہتے، تم پر زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے اسے معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے اسے معاف کر دیا، اس عورت کو کچھ بھی نہیں کیا، زہر ملا کر کھلا دیا پھر بھی معاف نہیں کیا۔ یہ اللہ کے رسول کا کیریکٹر تھا، اللہ کے رسول کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو احد میں مارا گیا۔ کیسا مارا گیا؟ آپ کی دانت جو ہے ٹوٹ گئے، آپ کا دانت جو ہے ٹوٹ گیا، شہید ہو کر گر گیا دانت۔ ایسا آپ کو زخم ہوا، ایسی چوٹیں لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کئی دنوں تک کھانا نہیں کھا پا رہے تھے، کئی دنوں تک منہ میں کچھ چبا نہیں سکتے تھے، کھانے میں تکلیف، پینے میں تکلیف، ایسی چوٹیں لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، احد والوں کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ میرے نبی نے کیا جملہ استعمال کیا، کیا دعا کی؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، انہیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اللہ انہوں نے کس کا جو ہے کس پر چوٹیں پہنچائی ہیں، کس کو تکلیفیں دی ہیں، اللہ انہیں نہیں معلوم۔ اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ طائف میں آپ کو ستایا گیا، پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، آپ کو اتنا جو ہے زخمی کیا گیا کہ آپ کے جسم سے خون نکل نکل کر جوتیوں میں جم گیا، اتنا خون نکلا، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول پہاڑوں کے فرشتوں کو ساتھ لایا ہوں، ایک حکم دے دیجئے، ایک حکم دے دیجئے، ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر مسل دوں، ایک حکم دے دیجئے۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، انہیں تکلیف نہیں پہنچانا، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسل جو ہے اسلام پر ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا کرتے کہ بدلے کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہاں بدلہ لیا؟ نہ یہاں پر بدلہ لیا، نہ احد میں، نہ طائف میں، نہ اس یہودی عورت کو مارا، نہ اس کو قتل کیا۔ اور فتح مکہ کا وہ واقعہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر کے نبی بنانے تک اور نبوت کے 13 سال بعد تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہتے ہیں۔ ساری جوانی، سارا بچپنا آپ کا وہیں پر گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک مکہ میں رہے، اور اس کے بعد آپ کو مجبور کیا گیا، آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ آپ جب مکہ چھوڑ کر جانے لگے، آپ جب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، پیچھے مڑ مڑ کر مکہ کو دیکھتے اور کہتے جاتے اے مکہ تجھے جو ہے مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ اگر یہ لوگ مجھے جو ہے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر باہر نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول کو اتنی زیادہ محبت اپنے اس مکہ شہر سے ہو گئی تھی، اس کے باوجود بھی لوگوں نے آپ کو وہاں سے نکال دیا۔ 10 سال کے بعد، کچھ سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آتے ہیں، اور کس انداز میں واپس آتے ہیں؟ مکہ فتح ہو گیا ہے، لڑ کر کے مشرکوں سے مکہ فتح کر لیا گیا ہے، اب مکے میں مسلمانوں کا راج ہے، مسلمانوں کا ہی اقتدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ داخل ہو رہے ہیں،
ایک زبردست فوج کے ساتھ مکہ داخل ہو رہے ہیں. صحابہ کرام خوش ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا تھا آج ہم ان کی گردنیں ماریں گے, آج ہم انہیں قتل کریں گے, آج ہم بدلہ لیں گے, آج قصاص لیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک مکہ میں رہے, 53 سالوں تک جو ہے مکہ میں رہے. اتنی محبت ہے اس شہر سے, اور اسی شہر سے آپ کو نکالا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا گیا. اب دوبارہ جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے, مسلمانوں کا ہی راج ہے, مسلمانوں کا بول بالا ہے. چاہتے تو سارے کافروں کو مار کر ختم کر دیتے, چاہتے تو سارے مشرکوں کو قتل کر دیتے, یا ان مشرکوں کو چن چن کر مارتے جنہوں نے صحابہ کو اور پیارے نبی کو مکے سے نکالا تھا. لیکن پیارے نبی کے جملے سنیے, کہتے جاتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ آج سارے کے سارے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا. اے لوگوں, سارے مکہ والوں سن لو, آج میری طرف سے تم پر کوئی ظلم نہیں, آج میری طرف سے تم پر کوئی زیادتی نہیں, آج میری طرف سے سب کو معاف کر دیا. ادھر صحابہ کرام تیار ہیں, ادھر صحابہ کرام کی پوری جماعت تیار ہے کہ جو ہے کافروں کو پر ٹوٹ پڑیں گے, کافروں پر حملہ کریں گے, ننگی تلواریں نکال کر کھڑے ہیں کہ کافروں کو آج مارنا ہے. اللہ کے رسول جملہ ادا کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا, آج کے دن کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا, آج کے دن کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا, آج کے دن کوئی کسی سے انتقام نہیں لے گا. یہ میرے پیارے نبی نے اپنے امت کو اخلاق سکھایا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں ذرا سی کوئی تکلیف دے دے, ذرا سی تکلیف کوئی پہنچا دے, ہم سالوں سال تک اسے یاد رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ 53 سال تک جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری, جہاں پر آپ نے بچپنا گزارا, جن گلیوں میں آپ نے کھیل کود کر جو ہے اپنا پورا بچپنا گزارا, دوست یار وہیں پر ہیں, سارے جو ہیں ہمجولی وہیں پر ہیں, کھیلنے والے سب وہیں پر موجود ہیں. آپ نے ایک ایک گلی کو جو ہے احساس کیا, اس ایک ایک گلی پر آپ نے اپنی زندگی گزاری, اور جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو ہے جگہوں پر زندگی گزاری. اس کے بعد آپ نکل کر گئے, واپس آئے, کسی سے انتقام نہیں لیا, کسی سے بدلہ نہیں لیا. یہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے قرآن حکیم کے اندر بیان فرما دیا آپ کے اخلاق کی دلیل دیتے ہوئے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, یہ آیت پڑھ کے بات ختم کی جائے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی, آپ کا دل اللہ رب العالمین نے نرم بنا دیا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ رب العالمین کی رحمت سے آپ کو نرم دل بنایا گیا ہے. آپ سخت مزاج نہیں تھے. کوئی سخت مزاج ہے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں اخلاق والا ہوں, میرے اخلاق اچھے ہیں, نہیں ہو سکتا. کوئی سخت مزاج ہے, فوراً کسی سے بدلہ لے لے, فوراً کسی کو گالی گلوچ کر دے, اور زبان میں جو ہے کڑواپن آ جائے, وہ اخلاق والا نہیں ہو سکتا, بہتر اخلاق نہیں اس کا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی, اگر آپ کا دل سخت ہوتا یا آپ بد زبان ہوتے, تو یاد رکھیے یہ جو جتنے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں, یہ جو صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہتے ہیں, آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں, آپ کے لیے جانیں نچھاور کرتے ہیں, آپ کے لیے مال و دولت کی پرواہ نہیں کرتے, آپ کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول, اگر آپ رحمت والے نہ ہوتے, آپ کا دل نرم نہ ہوتا, آپ کا اخلاق اتنا اچھا نہ ہوتا, آپ کی زبان اتنی اچھی نہ ہوتی, آپ کی زبان اگر بد زبان ہوتی, تو یاد رکھیے یہ جتنے لوگ آپ کے سامنے گھوم رہے ہیں, یہ ایک لوگ بھی دکھائی نہ دیتے. معلوم کیا ہوا کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اخلاق کی بنیاد پر کرتا ہے. اخلاق کی بنیاد پر اگر انسان کا دل اچھا ہے, اس کی زبان اچھی ہے, تو انسان کو دوسروں سے محبت ہو جاتی ہے. اگر وہی زبان خراب ہے, دل جو ہے سخت ہے, اور دوسروں کے لیے وہ ذرہ برابر بھی بھلائی نہیں سوچتا ہے, اس سے محبت تو دور کی بات, آدمی اس سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتا. تو یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھے. بلکہ کافر بھی یہ جو ہے صدائیں بلند کیا کرتے تھے کہ یہ صادق ہے, یہ امین ہے, اور یہ ایماندار ہے, یہ امانت دار ہے, سچا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نتیجہ تھا کہ سارے صحابہ آپ سے محبت کیا کرتے تھے.
اور کیسی محبت کیا کرتے تھے. انشاءاللہ اس چیز کو ہم اگلے جمعہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کیسی محبت کیا کرتے تھے. اس کو ہم اگلے جمعہ انشاءاللہ بیان کریں گے. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اخلاق کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم تمام لوگوں کے اندر جو ہے جتنی بھی کدورتیں ہیں, جتنی بھی دل کی سختیاں ہیں, اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں سے وہ سختیاں اور وہ کدورتیں اور وہ پتھر دل اللہ تو ختم کر دے اور ہمارے دلوں کو تو نرم بنا دے. اللہ رب العالمین ہماری زبانوں میں جو کڑواپن ہے ان زبانوں کو تو میٹھا کر دے. اللہ ہم تمام لوگوں کے اندر جتنی بھی بری صفات ہیں, جتنی بھی بری خصلتیں ہیں, اللہ تو ان تمام بری خصلتوں کو, ان تمام بری صفتوں کو دور کر دے. اللہ ہم تمام لوگوں کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کر دے. اللہ ہم تمام لوگوں نے آج تک جتنے بھی خطائیں کی, اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو گئے جانے انجانے میں, اللہ ان تمام خطاؤں کو, ان تمام گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام گناہ, ان تمام نیکیوں کو قبول کر لے. اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ, حالت اسلام میں زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.